اچھا، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ مرد احباب مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، خواتین کے لیے معاملہ یہ ہے کہ خواتین تو مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی مسجد بیت کے اندر۔ مسجد بیت کے متعلق سماعت فرما لیجیے۔ مسجد بیت اصل میں وہ جگہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر جس جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کر لیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ گھروں کے اندر پہلے سے اس جگہ کو متعین کیا جائے، اور فقہا نے یہ بھی لکھا کہ وہ جگہ چبوترے کی طرح تھوڑی سی بلند ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں بھی ہے تو کم از کم اس جگہ کو صاف ستھرا رکھا جائے اور خوشبودار رکھا جائے۔ اچھا، اگر تو کسی گھر کے اندر یہ جگہ متعین نہیں ہے اور بغیر اس کے ارادے کے اگر وہاں اعتکاف عورت کرنا چاہے گی تو یہ جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بہتر تو یہی ہے کہ پہلے کس گھر کے کسی بھی کونے کو، کسی بھی جگہ کو مسجد بیت کا نام دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر اعتکاف شروع کیا جائے گا۔ اچھا، ایک احتیاط یہاں پر یہ بیان کرتا چلوں کہ ہماری جو بہنیں ہیں اگر وہ اعتکاف کا ارادہ کیے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیں کہ آیا ان 10 دنوں کے اندر یا 9 دنوں کے اندر ان کے ایام تو نہیں ہیں۔ اگر تاریخوں کے اندر وہ ایام لگ جاتے ہیں یا لگ سکتے ہیں، جیسے خدشہ ہوتا ہے، ہر خاتون جو ہے وہ اپنے ایام کے متعلق کچھ نہ کچھ آگاہی رکھتی ہے، اگر انہیں یہ پتہ ہو کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر بہتر ہے کہ ان ایام میں اعتکاف نہ کیا جائے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بہن اعتکاف میں بیٹھی اور اعتکاف کے دوران اگر اس کو ایام آ جائیں گے تو اسی وقت اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ مگر جو اعتکاف ٹوٹے گا تو جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے بس وہی ایک دن کی قضا اس کے ذمہ لازم ہوگی کہ عورت اپنے گھر میں ہی اعتکاف کر سکتی ہے، وہ کسی اور کے گھر جا کر اعتکاف نہیں کر سکتی، اس کو اپنے گھر میں ہی اعتکاف کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت کی بھی طلبگار ہے کہ اگر شوہر اجازت دے گا تو اعتکاف کرے گی، اگر شوہر کی اجازت نہیں ہے تو اس کو اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر شوہر نے اجازت دے دی، عورت نے اعتکاف شروع کر دیا، اب اگر شوہر منع کرنا چاہتا ہے تو پھر اب منع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نہیں؟ اگر شوہر مجبور کر کے اعتکاف توڑ دے گا تو اب عورت کے ذمے اس کی تعمیل بھی پھر واجب نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، مردوں کے مقابلے میں عورت کا جو اعتکاف ہوتا ہے یہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے۔ آپ اگر مسجد کا احاطہ دیکھیں تو مسجد کا احاطہ، بعض مسجدیں جامع مسجد ہوتی ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں، بعض جو علاقائی مسجدیں ہوتی ہیں وہ پھر بھی گھر کے اعتبار سے بہت بڑی ہوتی ہیں، لیکن مسجد میں جو مسجد بیت ہوتی ہے وہ گھر کا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم مردوں کے متعلق یہ سنتے ہیں کہ مرد جب مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اعتکاف کرنے کی وجہ سے اگر وہ بغیر کسی حاجت شرعی کے مسجد سے باہر چلا جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت چونکہ مسجد بیت میں بیٹھی ہے، اگر وہ گھر کے کسی اور حصے میں بغیر حاجت شرعی کے جائے گی تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پر عورت غسل کے ارادے سے غسل خانے میں نہیں جا سکتی ہے کہ وہ حاجت شرعی نہیں ہے، کہ وہ غسل کی نیت سے اگر جائے گی، جا کر کے غسل کرے گی تو یہ یاد رکھیے گا اسی کی وجہ سے اس کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں، اس میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ جب وہ واش روم جاتی ہے پیشاب وغیرہ کے لیے تو یہ حاجت شرعی ہے، اب اگر گرمی کی وجہ سے وہ اپنے بدن پر کوئی پانی کے لوٹے کچھ بہانا چاہتی ہے تو بغیر غسل کی نیت کے وہاں پر پانی اپنے بدن پر بہا دے، یہ تو اس کے لیے جائز ہوگا، لیکن بالارادہ اگر نکلے تو یہ اس کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، ورنہ وہ اعتکاف اس کا فاسد ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی میں بتا دوں کہ مرد کے مقابلے میں عورت کا اعتکاف اسی لیے دشوار بھی ہے کہ مرد تو مسجد میں دائیں بائیں جا سکتا ہے، عورت جو ہے وہ اپنے اسی حصے میں رہ سکتی ہے۔ ہاں، البتہ وہ اپنے اس اندر کے حصے میں رہ کر کے اپنے گھر کے کام اگر اسی حصے میں رہ کر کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، اس سے باہر نہیں آ سکتی۔ اندر رہ کر کے کام کی ڈائریکشن دینا چاہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنی بیٹیوں کو بتا رہی ہے کہ فلاں فلاں کام کر لیں، اندر بیٹھ کر اگر کام کی ڈائریکشن دیتی ہے تو دے سکتی ہے، جائز ہے، اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو